پتہ ہے زندگی نے ہمیں سب کو کسی نہ کسی طرح آزمایا ہے، کبھی حالات نے، کبھی لوگوں نے، اور کبھی وہ وعدے جو پورے نہیں ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں کافی دنوں کے بعد آئی ہوں، اور آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج کچھ ایسا کہوں جو شاید کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، کسی کی دل کی تھکن کو سکون میں بدل دے۔ شاید تم بھی آج تھکے ہوئے ہو انسانوں کے رویوں سے، دنیا کے شور سے، اور بس چاہ رہے ہو کہ کوئی ایک ایسی بات، کوئی ایک ایسا جملہ جو تم لوگوں کے دل کو تھوڑا سا آرام دے دے۔ اور دیکھیں، یہی وہ ویڈیو جو آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یقین مانے تم غلط جگہ پر نہیں آئے، آپ لوگ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیو صرف آپ لوگوں کے لیے ہے، صرف آپ لوگوں کے لیے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ لوگ کچھ سنیں، کچھ ایسا جو آپ لوگوں کے اندر ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑ دے۔ آپ کو بتا دیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ جب آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک سن لوں گے تو آپ لوگوں کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا، شاید ایسا سکون جو آپ کافی عرصے سے محسوس نہیں کیا ہوگا۔ چلیں اب دل کو سنبھال لیں اور سنیں، یہ ویڈیو ایک اللہ کا پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سب کے سامنے مسکراتے رہیں مگر اندر سے چیختے ہیں؟ آپ نے سب کو مطمئن رکھا مگر خود کو نہیں۔ آپ نے خود کو اتنا مضبوط بنا لیا کہ کوئی آپ کے آنسو نہ دیکھ سکے، مگر راتوں میں وہی آنسو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ آپ بار بار گرے، بار بار اٹھے، اور پھر سوچا آخر کب تک؟ آپ کو لگا ہوگا شاید اب کچھ بھی باقی نہیں رہا، مگر آپ غلط ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ کہتا ہے یہ تمہارا آغاز ہے، اختتام نہیں۔ جب تمہاری ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تمہیں نئی طاقت دے دیتا ہے، یہ وہی لمحہ ہے جو آپ لوگوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ تکلیف جو تمہیں ملتی ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے منصوبہ ہے، تاکہ اللہ آپ لوگوں کو بہت سے لوگوں کی پہچان کرا سکے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو اسے دنیا کے شور سے الگ کر دیتا ہے، تاکہ وہ دنیا جو ہے وہ دنیا میں مگن نہ ہو جائے، بندہ وہ اپنے رب کو محسوس کرے۔ جب تمہیں کوئی نہیں سنتا تو اللہ تمہیں سکھاتا ہے کہ صرف اس سے بات کرو۔ جب کوئی ساتھ نہیں دیتا تو اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ہمیں لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ آزمائش سزا نہیں ہے، یہ قربت کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال سے، اور جان کے نقصان سے، مگر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دوں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 125۔ یعنی اگر تمہیں نقصان ہوا ہو، اگر تم روئے ہوئے ہو، اگر تم اکیلے رہ گئے ہو، تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں ان لوگوں میں شامل کیا ہے جنہیں وہ خود آزمانا پسند کرتا ہے۔ لوگ نہیں آزما رہے، کون آزما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں میں شامل کر دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود آزمانا پسند کرتے ہیں۔ تم دعا کرتے ہو مگر جواب نہیں آتا، روتے ہیں، لگتا ہے جیسے سب کچھ خاموش ہو گیا، لیکن حقیقت میں اللہ تو خاموش نہیں ہوتا نا، وہ تمہارے اندر کام کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے دل کے اندر ایک نئی طاقت، ایک نیا یقین اور ایک نیا مقصد ڈال رہا ہوتا ہے۔ تم نہیں جانتے مگر تم بنائے جا رہے ہو۔ انسان کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو تراش رہا ہے، جیسے ہم ہیرے کو تراشتے ہیں نا، تراش کے وہ ہیرا بالکل ہیرا پھر ہی جا کے صحیح نکلتا ہے، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے کے تراش رہا ہے کہ اس کو میں بہت اچھا انسان بناؤں گا انشاءاللہ۔ تمہارا ہر آنسو شمار ہو رہا ہے اللہ کے ہاں، تمہارا ہر صبر، ہر دعا، ہر بے نیند جو رات کو تم نہیں سوئے، ہر رات
سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے لوہے سے محفوظ میں. ایک دن یہی سب تمہارے لیے انعام بن جائے گا. تمہارا درد تمہیں جنت کے قریب لے جائے گا. اللہ کبھی نہیں بھولتا. تمہاری فریادیں، تمہارے یقین، سب اس کے پاس امانت ہے. دیکھو تمہیں لگتا ہے تم اکیلے ہو، مگر تمہارے ارد گرد اللہ کے فرشتے ہیں. وہ ہر اس بندے کے قریب ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں ٹوٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں. فرشتے تمہارا نام یاد رکھتے ہیں اور اللہ خود فرماتا ہے میرا بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر فرشتوں کے درمیان کرتا ہوں. تمہاری ٹوٹی ہوئی حالت بھی اللہ کو پسند ہے کیونکہ اس وقت تم نقلی نہیں اصلی ہوتے ہو. جب اللہ کے سامنے ہم روتے ہیں نا تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھا اب یہ اصل انسان ہے. جب انسان روتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل انسان ہے اور اللہ کو یہی حالت پسند ہے. کبھی تم نے سوچا کہ کیوں کچھ لوگوں کی زندگی اتنی آسان لگتی ہے؟ کچھ لوگ ہر موڑ پر لڑتے رہتے ہیں. یہ فرق قسمت کا نہیں ہوتا، یہ فرق منزل کا ہوتا ہے. اللہ جسے بڑی منزل دینا چاہتا ہے نا اسے پہلے لمبا راستہ دکھاتا ہے. اللہ تمہیں تکلیفیں دے کر یہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کتنے ٹوٹتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم ٹوٹ کر بھی اس سے جڑے رہتے ہو یا نہیں. ہر درد، ہر دھچکا تمہارے صبر کا امتحان نہیں، تمہارے ایمان کا امتحان ہے. اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ صبر صرف برداشت کا نام نہیں ہے. صبر وہ یقین ہے جو تمہیں یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم یہ کیوں ہوا، مگر میں جانتا ہوں تو غلط نہیں کر سکتا. جب تم ٹوٹ کر بھی الحمدللہ کہتے ہو نا تو تم ان بندوں میں شامل ہو جاتے ہو جنہیں اللہ صبر اور شکر کی توفیق دیتا ہے. اور یقین مانو یہی کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور یہ ایک بندے جو ہیں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اللہ تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے. دوست، رشتہ دار، سہارے سب کمزور پڑ جاتے ہیں، کوئی بھی آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا. تب تمہیں لگتا ہے کہ تم تو اکیلے رہ گئے ہو، مگر ایسے نہیں ہوتا. اللہ تمہیں اعتماد سکھا رہا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں پر اعتماد نہ کرو بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو. جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب تمہیں سمجھ آتا ہے کہ در حقیقت ایک ہی دروازہ تھا جو ہمیشہ کھلا رہا، اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ اللہ کا دروازہ. اسی لیے اللہ تمہیں توڑتا نہیں بلکہ جھکنا سکھاتا ہے تاکہ تم اپنے سجدے میں طاقت ڈھونڈ سکو. اگر تم نے کبھی کسی کی آنکھوں میں درد دیکھا ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں احساس عطا کیا ہے، اور احساس صرف انہیں ملتا ہے جنہوں نے خود درد سہا ہو. جنہوں نے خود درد سہا ہو پھر ہی ہمیں کسی دوسرے کی درد کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. کیونکہ مثال کے طور پہ یہی دیکھ لیں، اگر آپ کے جسم میں کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہو یا کسی پریشانی کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہو، کتنی تکلیف آپ کو محسوس ہوتی ہے. اگر دوسرے بندے کو سیم ٹو سیم ویسا ہی ہوتا ہو، اگر آپ کے ساتھ وہ جو تکلیف گزری ہے نا، تو پھر آپ واقعی اس کو محسوس کر سکتے ہو کہ مجھے اتنی تکلیف تھی یا اس کو بھی اتنی تکلیف ہوگی. پھر ہی انسان سمجھتا ہے نا. جس کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا انسان اسی کو اس وقت ہی سمجھ سکتا ہے جب وہ بھی اس سے گزر کے آ گیا ہو کہ مجھے بھی یہ تکلیف ہوئی ہے. اللہ تمہیں تکلیف دے کر تمہیں رحم دل بناتا ہے تاکہ جب تم کسی کو گرتا دیکھو تو اس کا ہاتھ تھام سکو. کیونکہ جو خود گرا ہوا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو اٹھانا سیکھ لیتا ہے. کبھی غور کیا تم لوگوں نے کہ جب تمہیں سب کچھ مل جاتا ہے تو تم شکر کم کرتے ہو، مگر جب ایک چیز چھن جاتی ہے تب تم جانتے ہو کہ وہ کتنی قیمتی تھی. اللہ تمہیں تکلیف دے کر شکر کا مطلب سمجھاتا ہے تاکہ جب تمہیں تکلیف آئے اور تمہیں کچھ اچھا ملے تو تمہارا دل خود بخود جھک جائے اور کہے کہ یہ سب تیرے بغیر ممکن نہیں تھا یا اللہ میرے رب. شکر صرف زبان سے نہیں، شکر وہ کیفیت ہے جب دل کہتا ہے میں مطمئن ہوں چاہے حالات جیسے بھی ہوں. تم جلدی میں ہو، تم چاہتے ہو سب ابھی ہو جائے، مگر اللہ جلدی میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کب، کیسے اور کس کے لیے دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے اس کو اور کتنا اس کے لیے بہتر ہے. تم روتے ہو یا اللہ میں کب ٹھیک ہوں گا،
اور اللہ تمہارے صبر کو دیکھ کر تمہارے دل میں سکون اتارتا ہے، جیسے کہ کہہ رہا ہو تھوڑا صبر اور کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ وقت پر دیتا ہے، لیکن ہم ہی نہیں سمجھتے، اور جب دیتا ہے تو تم بھول جاتے ہو کہ کبھی تمہارے پاس کچھ نہیں تھا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، جب انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میرے پاس کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ جب تمہیں سکون دنیا سے نہیں ملتا تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے۔ تم دعا کرتے ہو یا اللہ مجھے سکون دے دے، اور اللہ کہتا ہے اے بندے، جس چیز، رشتے یا جگہ میں تو سکون تلاش کر رہا ہے وہاں تجھے سکون نہیں ملے گا، سکون صرف میرے پاس ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا تمہیں ہیل کرے گی، مگر اللہ کہتا ہے میں تمہیں ہیل کروں گا، مگر پہلے تمہیں میرے سامنے جھکنا ہوگا۔ یہی تکلیف تمہیں عبادت کی گہرائی میں لے جاتی ہے، اور جب تم سجدے میں گرتے ہو تو اللہ کہتا ہے یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے میں تمہیں آزما رہا تھا۔ تم نے محبت انسانوں سے سیکھی اور بدلے میں ٹوٹ گئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم محبت کا مطلب اس سے سیکھو، کیونکہ اللہ کی محبت کبھی نہیں ٹوٹتی۔ وہ تمہیں دکھ دے کر بتاتا ہے کہ دنیا کے ہر رشتے میں تبدیلی آئے گی، مگر میرا رشتہ تم سے کبھی نہیں بدلے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے دل کے قریب ہوں، اور تمہارے آنسوؤں کے پیچھے بھی میں ہی ہوں۔ جب تم روتے روتے تھک جاتے ہو اللہ تمہیں امید کا ایک لمحہ دیتا ہے، بس اتنا سا کہ تم ہار نہ مانو۔ یہی امید تمہیں زندہ رکھتی ہے، یہی امید ایمان میں بدلتی ہے، اور یہی ایمان تمہیں جنت کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں تکلیف دے کر مایوس نہیں کرتا، وہ تمہیں یقین دلاتا ہے کہ تم اس کے خاص بندے ہو، اور ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے اگر وہ تکلیف نہ آئی ہوتی تو میں آج وہ نہ بنتا جو میں بن چکا ہوں۔ اللہ تمہیں کھو کر جینا سکھا رہا ہے، تمہارے اندر وہ روشنی پیدا کر رہا ہے جو صرف اندھیرے میں نظر آتی ہے، اور جب وہ لمحہ آئے گا جب تم مسکرا کر کہو گے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو فرشتے تمہارے ارد گرد ہوں گے اور اللہ فرمائے گا یہ میرا بندہ ہے جو ٹوٹا ضرور تھا مگر میرا یقین نہیں ٹوٹنے دیا۔ کیا تم محسوس کر رہے ہو؟ یہ جو تمہارے دل کے اندر کچھ بدل سا گیا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ تم نے شاید ابھی کچھ لمحے پہلے رونا بند کیا ہو، یا شاید تمہاری آنکھوں میں آنسو ابھی بھی بھیگے ہوئے ہوں، مگر یاد رکھو یہ آنسو بیکار نہیں ہے، اللہ ہر قطرہ گنتا ہے۔ جب تمہارا دل ہلکا لگنے لگے، جب تمہاری سانس میں سکون اترنے لگے، تو جان لو اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے حصار میں لے لیا ہے۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے خیالات سن رہا ہے، اور تمہارے ٹوٹے خوابوں پر اپنی رحمت کی چادر پھیلا رہا ہے۔ یہ جو سکون تم اس لمحے محسوس کر رہے ہو نا، یہی تو اللہ کی رحمت ہے جو وہ صرف اپنے چنے ہوئے بندے کو دیتا ہے۔ یاد رکھو ہر رات کا ایک سحر ہوتا ہے، ہر آنسو کا ایک مقصد، اور ہر دکھ کے پیچھے ایک نعمت۔ اللہ نے کبھی تمہیں چھوڑا نہیں، وہ سب تمہیں انتظار کرنا سکھا رہا تھا، اور اب جب تم صبر کرنا سیکھ گئے ہو تو یقین رکھو اب خوشیاں تمہارا پتہ پوچھ رہی ہیں۔ اللہ نے تمہیں توڑ کر تمہاری بنیاد مضبوط کر دی ہے۔ اب تم پہلے جیسے نہیں رہے، اب تم وہ بندے ہو جو دنیا کو اللہ کے فیصلوں کی روشنی میں دیکھنا سیکھ چکے ہو۔ تم سمجھتے تھے تم ہار گئے ہو، مگر دراصل تم جیت گئے ہو، کیونکہ تم نے اپنا یقین نہیں چھوڑا، اور جو ایمان پر قائم رہتا ہے اللہ اسے کبھی نیچے نہیں گرنے دیتا۔ تم وہ بندے ہو جس نے اندھیروں میں بھی اللہ کی نشانیوں کو پہچانا، اور یہی تمہاری پہچان ہے۔ تم وہ ہو جسے دنیا نے توڑا مگر اللہ نے اپنا بنا دیا۔ جب تم دعا میں کہو یا اللہ، تو یاد رکھنا وہ تمہیں سنتا ہے، نہ کوئی فاصلہ نہ کوئی تاخیر، بس تمہاری آواز اور اس کی رحمت کے درمیان ایک لمحے کا فاصلہ۔ اللہ تمہیں سنتا ہے اور تمہارے یقین کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم اب بھی اسی پر بھروسہ رکھتے ہو۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاؤ، آنکھیں بند کر کے دیکھو اور اپنے دل کی دھڑکن سنو۔ کیا تم محسوس کر رہے ہو یہ جو دھڑکن چل رہی ہے یہ زندگی کی علامت ہے اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی؟ ہر دھڑکن میں اس کا ذکر ہے، ہر سانس میں اس کی یاد۔ وہ تمہارے قریب ہے، تمہیں اپنی رحمت سے تھامے رکھتا ہے۔ تو اب ڈرنا چھوڑ دو، رکنا چھوڑ دو، اور یہ مان لو کہ تم کبھی اکیلے نہیں تھے، نہ آج نہ کبھی۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے،
ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اب جب بھی دل تھک جائے بس ایک بار سر جھکا دینا اور کہہ دینا میرا اللہ کافی ہے میرے لیے، اور دیکھنا تمہارے اندر ایک نیا سکون اتر جائے گا۔ اور اب اگر تم نے یہاں تک سن ہی لیا ہے، اگر تمہارے دل نے ایک لمحے کے لیے بھی سکون محسوس کیا ہے تو خاموش مت رہنا۔ تمہارا ایک لفظ کسی اور کے لیے امید بن سکتی ہے، تمہارا ایک تبصرہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بن سکتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانا خود ایک نیکی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ پیغام کسی اور کے دل تک بھی پہنچے تو ابھی کے ابھی یہ ویڈیو ضرور لائک کرنا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور اپنے دل کی بات کمنٹ میں ضرور لکھنا۔ تمہارا ایک چھوٹا سا پیغام، چھوٹا سا قدم کسی دوسرے کے لیے زندگی بدلنے والا لمحہ بن سکتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کو ہمیشہ نور سے منور رکھے، تمہارے دکھوں کو دعا میں بدل دے، اور تمہارے ہر آنسو کو اپنی رحمت کا سبب بنا دے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔